عصر کا بیان باب نمبر 6 پڑھیں گے. نکالیے صفحہ نمبر 20. وقت عصر. عصر کے اندر بھی ناظرین اور طلبہ کرام دو مذاہب ہیں حدیثوں کے مطابق. ایک مثل اول اور دوسرا مثل ثانی. اور بالکل جیسے میں نے بیان کیا بالکل یہاں بھی وہی معاملہ ہے. مثل اول کے جو قائلین ہیں وہ ائمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ یہ ہیں, اور مثل ثانی کے جو قائل ہیں وہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے مثل ثانی کے مذہب کو اپنایا. اور ہم الحمدللہ حنفی ہیں, لہذا ہم انہی کے طریقہ کار پر ہی عمل کرتے ہوئے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آئیے ہم یہ جانیں گے ناظرین کرام, اور بڑی دلچسپ باتیں آج بھی آپ کو سننے کو ملیں گی کہ یہ سایہ جو ہے کیا چھوٹا بڑا ہوتا ہے, کیا گرمیوں سردیوں کے سائے الگ ہوتے ہیں, اور ہم کیسے عملی طریقے سے وقت عصر کو معلوم کر سکتے ہیں, اور کس طرح ہم اپنی کیلکولیٹر کے ذریعے اوقات کو نکال سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ باتیں ہم سنیں گے. آئیے دوبارہ بورڈ کی طرف. چند باتیں ہماری رہ گئی تھیں کہ صبح کاذب کو فجر کاذب بھی کہتے ہیں اور فجر مستطیل بھی کہتے ہیں. اسی طرح صبح صادق کو فجر صادق بھی کہتے ہیں اور فجر مستطیر بھی کہتے ہیں, یعنی پھیلی ہوئی روشنی. دیکھیے ناظرین کرام, سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے تو سائے بہت لمبے لمبے بن رہے ہوتے ہیں جانب مغرب. سورج جیسے جیسے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے سائے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, اور اگر سورج جو ہے وہ ہمارے عین سمت راست پر پہنچ جائے تو پھر کوئی سایہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, پھر سورج جھکنا شروع ہوتا ہے, سائے جانب مشرق پلٹ جاتے ہیں, اور جیسے جیسے سورج جھکتا چلا جاتا ہے سائے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل پہنچتا ہے, یعنی ایک گنا ہو جاتا ہے, تو اسے کہتے ہیں مثل اول. فرض کریں سورج یہاں پہنچا تو مثل اول ہو گیا, اور اس وقت سورج جو جھکا ہوا تھا وہ 50 درجے جھکا ہوا تھا ہمارے سر سے. ہم کیا کہیں گے کہ آج مثل اول کا جو بعد سمتی ہے, مرکز شمس کی جو دوری ہوگی سمت راست سے وہ 50 درجے ہوگی تو مثل اول ہو جائے گا. سورج مزید جھکنا شروع کرتا ہے, یعنی سائے اور لگاتار بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اب ڈبل سایہ پیدا ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ جب دگنا سایہ پیدا ہوا سایہ اصلی کے علاوہ تو سورج جو ہے وہ 65 درجے جھک چکا تھا, لہذا ہم کہیں گے کہ بعد سمتی کا جو درجہ ہے وہ 65 درجے ہے. تو یہ دو مذاہب ہیں, ایک مثل اول کا ایک مثل ثانی کا. جب سایہ اصلی کے علاوہ کسی شے کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کی مثل ہو جائے, اس سائے کی مثل نہیں, اس شے کی مثل ہو جائے تو یہ مثل اول. اور جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کی ڈبل ہو جائے, دو مثل ہو جائے, ٹوائس ٹائم ہو جائے سن شیڈو, تو یہ مثل ثانی کہلاتا ہے. اور مثل اول جو ہے یہ ائمہ ثلاثہ و صاحبین کا مذہب ہے, اور مثل ثانی فقط امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. ٹھیک ہے, اب سایہ اصلی ہم کیسے ناپیں گے اور یہ کب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے عین زوال کے وقت. ٹھیک ہے, عین زوال کے وقت جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں کہ سورج عین سر پر آئے. ٹھیک ہے, عموماً نہیں ہوتا سر پر, وہ بہت کم مقامات ہیں اور ان کے لیے بھی سال میں صرف 2 دن ایسا ہوتا ہے کہ سورج عین سر پر پہنچتا ہے. تو جب سورج دائرے نصف النہار پر آئے, آپ کا ابتدائے ظہر ہو, نصف النہار حقیقی یا زوال حقیقی, تو عین زوال بننے والا کسی شے کا جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے. فرض کیجئے کہ میں نے 12 انچ کا ایک اسکیل میں نے بالکل ورٹیکل عموداً کھڑا کیا. دیکھیں اگر یہ ترچھا ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی, اس کا سیدھا ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نے مستری کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ دیوار چن رہا ہوتا ہے, چنائی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک لوہے کا لٹو جو ہے وہ
اپنے بلاک کے ساتھ رکھ کے نیچے گرا کر دیکھتا ہے کہ بالکل سیدھی دیوار جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر مستری سال استعمال کرے تو پھر وہ برج خلیفہ بنائے گا اور وہ سیدھی ہوگی، اور اگر مستری سال استعمال نہ کرے تو 10 فٹ کی دیوار بنائے گا تو وہ بھی ٹیڑھی ہوگی۔ انسانی آنکھ میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ کی دیوار بھی سیدھی بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ سال ہی ہے جو برج خلیفہ بھی اب جو ہے وہ سیدھا بنانے کے لیے آپ کو اپنی کفایت کرتا ہے، مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کوئی چیز جو کھڑی کی ورٹیکل، یہ ہے فرض کیجئے 12 انچ کی۔ اب ہم نے جب زوال کا وقت ہوا نصف النہار حقیقی، ہم نے دیکھا کہ اس کا سایہ کتنا بنا، فرض کیجئے سایہ بنا 6 انچ، آدھا سایہ بنا، یہ کہلائے گا سایہ اصلی۔ کیا کہلائے گا؟ ریئل شیڈو، سایہ اصلی، یعنی وہ سایہ جو آج کے دن ختم نہ ہوا۔ کس طرح ناظرین؟ دیکھیں جب سورج طلوع ہوا تو یہ بڑا بڑا تھا، بڑے لمبے لمبے سائے تھے، چھوٹے ہوتے 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 سب سے کم سایہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ سمجھ میں آنے والی بات ہے سورج ہمارے سمت الراس پر ہوگا تو سایہ نہیں ہوگا، جیسے جیسے جھکے گا سایہ بڑھے گا، لہذا جب وہ دائرے نصف النہار پر پہنچتا ہے، جب بھی ہمارے سر کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آج کے دن، اور اس وقت جو سایہ بنتا ہے وہی سایہ سایہ عقل ہوگا، سب سے چھوٹا ہوگا، اور اسے ہی سایہ اصلی کہتے ہیں۔ گویا یہ وہ سایہ ہے آج کے دن کہ جو ختم نہیں ہوا 6 انچ کا، باقی جو سایہ تھے 10 فٹ کے، 5 فٹ کے، 2 فٹ کے، سارے سایہ ختم ہو گئے، لیکن 6 انچ کا سایہ چونکہ باقی رہا، اور یہ سایہ پھر دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اسی لیے اس کو سایہ اصلی، ریئل شیڈو کہتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا سایہ اصلی۔ اب تعریف کیا تھی کہ مثل اول کب ہوتا ہے؟ جب سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کی مثل سایہ بڑھ جائے، تو سایہ اصلی کو چھوڑ دیجئے، اب یہ بڑا ہونا شروع ہوا اور 12 انچ اور بڑھ گیا۔ کتنا ہو گیا ناظرین؟ ٹوٹل 18 انچ ہو گیا۔ جب ٹوٹل 18 انچ ہوا تو یہ مثل اول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ مثل اول۔ اچھا، اب جب سایہ مزید بڑا ہوا 12 انچ، یعنی اس شے کے برابر ایک بار اور بڑھ گیا، 12 انچ کا اور اضافہ ہوا، تو اب جو ہے وہ ٹوٹل سایہ کتنا ہوا؟ 30 انچ۔ تو یہ ہو گیا مثل ثانی، یعنی گویا یوں کہہ لیجئے کہ جب کسی شے کا سایہ اصلی آدھا ہوگا تو آدھے میں 1 جمع کیجئے، جب 1.5 گنا ہوگا تو مثل اول، اور جب 2.5 گنا ہوگا تو مثل ثانی۔ اگر اسی طرح سایہ اصلی 1.25 فٹ ہو، 1 فٹ کا سایہ ہی 1.25 فٹ ہو، تو کیا ایسا ہوتا ہے ناظرین؟ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ سایہ اصلی بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور سایہ اصلی بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی سایہ اصلی جو ہے وہ 1.25 گنا کو چھو جاتا ہے، 1.25 گنا کو، ٹھیک ہے؟ اور برطانیہ میں تو 4.25 گنا لندن شہر میں پہنچتا ہے، سایہ اصلی جو ہے وہ 4.25 گنا کے لگ بھگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں جتنا عرض بلد بڑا ہوگا سایہ اصلی بڑے ہوں گے، اور جتنا عرض بلد چھوٹا ہوگا سایہ اصلی چھوٹے ہوں گے۔ اور اگر وہ خط سرطان و خط جدی کے مابین، یعنی جو میل اعظم ہے سورج کا 23 درجے 26 دقیقے شمالی و جنوبی کے درمیان جو عرض بلاد ہیں، ان کے لیے تو سایہ اصلی بالکل بھی نہ ہوگا سال میں 2 دن، جب عین ان کے اوپر سے گزرے گا۔ اب وہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ سایہ اصلی نہیں ہوگا؟ تو جیسے جو ہے وہ مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے ہردا، الحمدللہ یہاں کے مفتی صاحب بھی ہمارے کورس میں شامل ہیں، اور وہ بھی اپنے جو ہے اس کورس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اپنی قیمتی آرا سے بھی الحمدللہ نوازتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا شہر ہے ہردا، اور اس کا عرض بلد ہے 22 درجے اور 20 دقیقے شمالی۔ یہ مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے ہردا۔ اب ہم کیسے معلوم کریں؟ ہے تو یہ خط سرطان و خط جدی کے مابین، بالکل سورج کی جو حرکت ہے وہ 23 درجے 26 دقیقے شمالی تک جائے گی، اور یہ اس سے کم ہے، لہذا ان کے لیے ضرور سورج عین سر پر آئے گا، لیکن وہ کب آئے گا؟ جب میل شمس اس کے برابر ہو جائے، یا اس کے قریب قریب پہنچ جائے،
اور ایسا سال میں 2 مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ خط استوا سے خط سرطان جاتے ہوئے اور ایک مرتبہ خط سرطان سے واپس آتے ہوئے۔ آئیے ہم جدول کے اندر دیکھیں گے کہ 22 درجے اور 20 دقیقے شمالی پر جو ہے یہ اس کے قریب قریب سورج کون کون سے دن پہنچ رہا ہے۔ تو یہ میں نے جدول کھولی اور اس جدول میں نے دیکھا کہ جون کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے یہ بہت روشنی چمکتی ہے یہاں پر نا، تو جون کی 3 تاریخ کو 22 درجے اور 18 دقیقے میل شمس سے، 22 درجے 18 دقیقے 3 جون کو سورج پہنچے گا 22 درجے 18 دقیقے، لہذا اس دن ان کے عین سر پر پہنچے گا۔ اور اس کے بعد انقلاب سیفی کے بعد جب 21 جون کے بعد سورج واپس پلٹے گا تو پھر جولائی کے مہینے میں پھر ایک مرتبہ پھر ان کے سر پر پہنچے گا اور وہ تاریخ ہوگی 22 پر پہنچے گا 9 جولائی کو، لہذا 9 جولائی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے ہڑدا شہر پر سورج پہنچے گا، کیونکہ اس وقت میل شمس جو ہے وہ 20 درجہ 22 دقیقہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اپنے شہروں کا اگر آپ 23 درجے 26 دقیقے شمالی یا جنوبی سے کم از رکھتے ہیں تو آپ وہ 2 دن معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہ جو سایہ اصلی ہے تو اب ہڑدا شہر کے لیے کیا ہوگا؟ ان 2 تاریخوں میں تو سایہ اصلی ہو گئی نہیں، ان 2 تاریخوں میں سایہ اصلی ہو گئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ناظرین کرام کہ سورج کی جو ٹکیا ہے، یہ دیکھیں سورج کی جو ٹکیا ہے اس کا آدھا قطر کتنا ہے؟ 16 دقیقے، تو یہ بھی 16 دقیقے ہوا، یعنی 32 دقیقے کا پورا قطر ہے، 16 دقیقے نصف قطر ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب سورج کا مرکز جو ہے، یہ جو میل شمس ہوتا ہے ہمیشہ مرکز پر ہوتا ہے، جب سورج کا مرکز جو ہے وہ 22-18 پر ہوگا تو 16 دقیقے یہ دائیں بائیں اس کی وہ رہے گی اپنی اس کی ٹکیا کی جو ہے کوریج، تو یہ ہو جائے گا 22-34 اور یہاں ہو جائے گا 22-16۔ لہذا جب 22-18 پر سورج کا مرکز ہوگا تو 22-20 پر جو شہر ہڑدا ہے تو وہ بھی وہاں پر بھی کوئی سایہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تحقیق انشاءاللہ ہمارے تحقیقی درجے میں آئے گی کہ جو ہے وہ سورج کی جو ٹکیا ہوتی ہے اس ٹکیا کے بالائی کنارے سے اصل جو ہے وہ سایہ اصلی پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو اس باریکی میں اس تفصیل میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، 22-16 نہیں لکھا ہوا، ہاں 16 لکھا ہے۔ اچھا یہ 18 سے 22 2 ہوگا نا؟ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی سورج کا مرکز جب 22-18 پر ہوگا میل شمس تو اب اس کا ایک کنارہ 22-34 سے دوسرا کنارہ 22-2 کو چھو رہا ہوگا، کیونکہ 32 دقائق کا قطر ہے سورج کا ڈایا میٹر۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔